بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ خان سلمی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صفوان حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نقل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ جب لوگ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعے کا تذکرہ کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائی جو لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے بیٹے مستہ کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کہتا پھرتا ہے۔ یہ لوٹ گیا، مجھ پر غشی تاریں ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر آؤں؟ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں دین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ مکان کے نچلے حصے میں تھی، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئی؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کا دستور یہی ہے،
یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں اس کے کانوں تک بات پہنچ چکی ہے۔ اب تو والدہ بھی رونے لگی، والد بھی رونے لگے۔ اس رات میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، والد بھی، اور ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی آپ نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے۔ اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجئے۔ جواب میں حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کلمات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور اپنے غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائیں گے میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے جب آپ پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ سے وحی کے آثار ختم ہوئے، اس وقت آپ ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل فرمائی تھی۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا۔ پہلی مرتبہ جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اس دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ سے کہا اور ان کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ عائشہ سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کی نہ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے لڑکی تم سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سر رکھے سو رہے تھے۔ آخر آپ نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو کہ تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت ہوئی، اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔